बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 29 सितंबर 2021 बरोज़ जुमेरात 23 सफ़र मुताबिक 1443 हिजरी। सऊदी अरब की आज की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की ख़बरों के लिए, सऊदी अरब के बदलते हालात के लिए, सऊदी अरब की ऑथेंटिक ख़बरों के लिए इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। बात होने वाली है तवक्कलना की नई अपडेट्स की, बात होने वाली है जॉब एग्रीमेंट की, बात होगी नए वीज़ा पुराने वीज़ा, बात होगी फ़्लाइट्स और बहुत सी अहम खबरों की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मक्का मुकर्रमा में ख़वातीन को छेड़ने पर 5 नौजवान गिरफ्तार। मक्का मुकर्रमा में गाड़ी में सवार ख़वातीन को छेड़ने पर 5 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा पुलिस ने कहा, गिरफ्तार शुदगान उम्र की दूसरी दहाई में हैं। कार्रवाई शिकायत की बुनियाद पर की गई, जिसमें बताया गया कि गिरफ्तार शुदगान ने रास्ते में गाड़ी में सफ़र करने वाली चंद ख़वातीन को रोककर छेड़खानी की है। पुलिस ने बताया कि छेड़खानी करने वालों की शनाख्त करने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे तफ्तीश जारी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। किस सूरत में कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर उम्रा किया जा सकता है? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा या मस्जिद हरम में नमाज के लिए कोरोना वैक्सीन की पाबंदी ज़रूरी है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने वैक्सीन लगवाने वालों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने वैक्सीन हासिल कर ली। तवक्कलना में उनका स्टेटस 2 डोज लगवाने वाले यानी कि महसन बजरातैन तहरीर होता है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज ली हो और उस पर उनको 14 दिन गुजर चुके हों। उनकी बाबत तवक्कलना में महसन बलजरा अल ओला लिखा आता है। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो वायरस में मुब्तला होते हैं और उससे सेहतयाब हो चुके होते हैं। तवक्कलना में उनका लिखा हुआ आता है महसन मुतआफ़ी यानी कि वायरस से सेहतयाब। तीसरी कैटेगरी में आने वाले लोगों को उम्रा इजाज़तनामा जारी हो सकता है। इन तीनों कैटेगरी में शामिल अफराद उम्रा या मस्जिद हरम में नमाज का इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। वज़ारत और हज और उम्रा के मुताबिक 12 साल से 18 साल तक के डोमेस्टिक जो ज़ायरीन हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लोग उम्रा और मस्जिद हरम में नमाज के मजाज होंगे, बशर्ते कि इस कैटेगरी में शामिल अफराद वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा, इन तमाम कैटेगरीज में शामिल अफराद को एक बार उम्रे के बाद दूसरी बार उम्रे का इजाज़तनामा 15 दिन के बाद ही मिलेगा। नई उम्रे की बुकिंग 15 दिन की मियाद खत्म होने के बाद ही कराई जा सकती है। गवर्नर कसीम से सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर की मुलाकात। सऊदी अरब में गवर्नर कसीम शहजादा फैसल बिन मशाल बिन सऊद बिन अब्दुल से उनके दफ्तर में सऊदी अरब में मुतय्यन पाकिस्तान के सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने मुलाकात की। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक उन्होंने इस मौका पर दोस्ताना माहौल में बातचीत की और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुकाम इब्राहिम पर खाना काबा का अक्स, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने मुकाम इब्राहिम पर खाने काबा का अक्स उजागर कराने वाली वो तस्वीर जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने जो तस्वीर जारी की है उसमें खाना काबा का अक्स मुकाम इब्राहिम पर नुमाया अंदाज में देखा जा सकता है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सूरज की किरणें खाना काबा पर पड़ रही हैं, उसकी चमक और खाना काबा का अक्स साफ देखा जा सकता है। ट्विटर पर जो अकाउंट पर शेयर की जाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होगी और उसे बेहद पजीराई मिल रही है। तवक्कलना एप्लीकेशन ने अपने सार्फिन को तंबीह की है कि वो अपनी पर्सनल मालूमात को राज में रखने का एहतमाम करें, किसी को पर्सनल मालूमात में शरीक ना करें। तवक्कलना एप्लीकेशन ने सार्फिन को मशवरा दिया है कि वो ज़ाती मालूमात और निजी पैगामात के ज़रिए तवक्कलना के सरकारी अकाउंट्स पर ही भेजें ताकि उनकी जो मालूमात है उसे कोई दूसरा फ़ायदा ना उठा सके। याद रहे कि तवक्कलना अपने सार्फिन को मुतअद्दिद सहूलतें फ़राहम कर रही है। वैक्सीन लगवाना, कोरोना टेस्ट के लिए बुकिंग कराना, उम्रा की बुकिंग करना, मुख्तलिफ एजेंसों का जो एजेंसियाँ हैं जो उनका डाटा फराहम करना वगैरह तवक्कलना के अहम फीचर्स में शामिल है। सड़कों पर या घड़ों या रुकावटों से गाड़ी को नुकसान पहुंचने पर मुआवजा मिलेगा। सऊदी अरब में वज़ारत नक़्ल व हमल ने कहा है कि सड़कों पर गढ़ों या रुकावटों की वजह से किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंच जाए तो उसे मुआवजा हासिल करने का हक़ हासिल है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत नक़्ल व हमल ने बताया कि अगर सड़क पर गड्ढे की वजह से किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचे तो उसका मालिक मुआवजा का मुतालबा कर सकता है। अगर सड़क पर गड्ढा शहर के अंदर होगा तो ऐसी सूरत में महकमा ट्रैफिक से रब्ता किया जाएगा। अगर शहर से बाहर होगा तो ऐसी सूरत में रोड सिक्योरिटी फोर्स से रब्ता किया जाएगा। मुआहिदा मुलाज़मत हर साल तजदीद कराना क्यों लाजमी है?
سعودی عرب میں آجر اور اجیر کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون محنت میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ مقررہ قوانین کو وقتاً فوقتاً شائع کیا جاتا ہے تاکہ جو محنت کش جو لیبر طبقہ ہے، جتنے بھی غیر ملکی ہیں، وہ ان سے آگاہ رہ سکے۔ قانون محنت میں سب سے اہم نقطہ آپ کی جاب کا ایگریمنٹ ہے۔ سعودی عرب آنے سے پہلے ہی جاب کے ایگریمنٹ کی کاپی فراہم کرنا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معاہدہ اس وقت ہی قابل عمل مانا جاتا ہے جب اس پر دونوں فریقین کے دستخط ہوں۔ ایک فریق کے دستخط ہونے کی صورت میں معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم تارکین کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں جو ایگریمنٹ وطن روانگی سے پہلے دیا گیا تھا، اس پر متعلقہ ادارے، انفرادی کفیل یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کے دستخط موجود ہونے چاہیے۔ غیر ملکی کارکن جب ورک ویزے پر سعودی عرب آئیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے سفارت خانے یا قونصلیٹ میں اس کے معاہدے کو رجسٹر کرا لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر قونصل خانہ یا سفارت خانہ اس کی مدد کر سکیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سعودی عرب میں جو لوگ انفرادی کفیل کے پاس کام کرتے ہیں، جو غیر ملکی، ان کے معاہدے کو خاص اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا جانا بہت ضروری ہے کہ وزارت محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے معاہدے کی مدت 1 سال ہوتی ہے، جس کو ہر سال تجدید کرایا جاتا ہے۔ معاہدے کی مدت کا تعین قانونی نقطہ نظر سے اس لیے اہم ہے اگر مستقبل میں کفیل کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو تحریری ثبوت موجود ہو اور مقامی عدالت میں پیش کر کے اپنے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، اگرچہ آپ کا جو معاہدہ ملازمت ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی کافی انفرادی جو معلومات مہیا کی ہیں، مگر جو لوگ جو عام لوگوں کے پاس جو انفرادی کفیلوں کے پاس کام کرتے ہیں، جیسے کہ گھر کے ڈرائیور ہو گئے، چوکیدار، جنہیں تنخواہیں اکاؤنٹ کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے نہیں بلکہ کیش کی صورت میں ملتی ہیں، ان کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنے جاب ایگریمنٹ کو ہر سال لازم تجدید کروائیں۔ نئے جو جاب ایگریمنٹ میں تجدید کے وقت حاصل کی جانے والی جو آپ کی سیلری ہے اور جو اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹکٹ، الاؤنسز، کوئی دوسرا بونس کچھ بھی ملتا ہے، وہ سب کچھ اس میں لکھا جانا چاہیے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈرائیور یا پیشہ ور یا گھریلو ملازمین، جن میں چوکیدار، ہاؤس فارم ملازمین، صفائی کا عملہ وغیرہ شامل ہیں، انہیں تنخواہ کیش کی صورت میں ملتی ہے، اور اختلاف پر ہونے کی صورت میں کفیل کی جانب سے پہلے دن والا جو پہلی دفعہ سعودی عرب آتے وقت ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، وہ عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ کارکن کی جب تنخواہیں بینک اکاؤنٹ میں آتی ہیں، انہیں یہ سہولت ہوتی ہے کہ اگر جو ایگریمنٹ نہ بھی دیا گیا ہے تو وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی جو تفصیل ہے وہ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں جہاں ان کی تنخواہ جمع کرائی جاتی ہے۔ ریاض کی کمپنیوں اور گوداموں میں چوری کی 15 وارداتیں، 6 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ کمپنیوں اور ان کے گوداموں میں 15 وارداتوں میں ملوث 6 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کمپنیوں کی جانب سے وارداتوں کی شکایت موصول ہو رہی تھی اور بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ ملزمان پاکستانی ہیں، انہیں ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ نئے ویزا ہولڈر ویکسین کا آن لائن اندراج کرائیں۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ کے مطابق آنے والے نئے ویزا ہولڈرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے سے پہلے کرونا ویکسین کا اندراج آن لائن کرا لیں۔ یہی ہدایت جی سی سی کونسل میں شامل ممالک کے شہریوں کے لیے بھی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق ویکسین کا جو اندراج ہے وہ ہوائیہ مقیم ای پلیٹ فارم کے ذریعے ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ویکسین کے آن لائن اندراج کا فائدہ خود ان لوگوں کو ہوگا جو سعودی عرب نئے ویزے پر پہنچ رہے ہوں گے۔ یہی فائدہ جی سی سی ممالک کے شہریوں کو بھی ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ آن لائن رجسٹریشن کرانے والوں کی امیگریشن کی کارروائی آسان ہو جائے گی، تیزی سے کام مکمل ہوگا۔ اور جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابھی آنے والے چند دن میں پاکستان انڈیا کے لیے فلائٹس کی بحالی کی بہت جلد امید ہے، تو اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو مقیم پورٹل پر اپنی ویکسین کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کیا، ان کو جلدی سے ڈیٹا اپڈیٹ جو ہے وہ کر لینا چاہیے تاکہ وہ اس سہولت سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے آج جو ہے کون کون سی فلائٹس ہیں جو آج پاکستان سے پہنچیں گی اور انڈیا سے پہنچیں گی۔ آج لاہور سے جدہ کے لیے ایک فلائٹ آئے گی PK 9759 اور PA 2722 اسلام آباد سے جدہ آئے گی ایئر بلو۔ SB 701 کراچی سے پہنچے گی جدہ کے لیے سعودی عربین ایئر لائن۔ SB 727 اسلام آباد سے جدہ کے لیے آئے گی سعودی عربین ایئر لائن، اور اس کے علاوہ لاہور سے جدہ SB 735 آئے گی، اور پشاور سے جدہ ایئر بلو کی PA 6700، اور اسلام آباد سے جدہ سیرین ایئر لائن کی EAR 1801 ایک فلائٹ آئے گی۔ اور ریاض کے لیے صرف ایک فلائٹ آئے گی PK 9753 اسلام آباد سے، اور دمام کے لیے بھی ایک فلائٹ آئے گی PK 9247۔
آج انڈیا سے 4 فلائٹس آئیں گی۔ پہلی فلائٹ کوچن سے جدہ پہنچے گی SV3573 اور کوچن سے ریاض انڈیگو کی 6E8941 IX1385 کوزیکوڈ سے دمام پہنچے گی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس AI1917 ممبئی سے دمام کے لیے روانہ ہوگی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $80 فی بیرل سے تجاوز۔ عالمی معیشتوں کی بڑھتی ہوئی مانگ اور محدود رسد کی وجہ سے گزشتہ دن تیل کی قیمت $80 فی بیرل سے اوپر چلی گئی۔ عرب نیوز کے مطابق عالمی معیار برنٹ کروڈ نے 5 دن تک قیمتوں میں اضافے کے بعد 3 سال میں پہلی بار اس لحاظ سے اہم سنگ میل عبور کیا۔ کاسمیٹکس مصنوعات کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 50 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا، کاسمیٹکس مصنوعات کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 50 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا کہ کسی بھی کاسمیٹک پروڈکٹس کی ایسی خوبیاں بیان کرنا جو حقیقت کے خلاف ہوں جرم ہے۔ کاسمیٹکس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان اپنے بدن پر یا بدن کے کسی حصے پر، ہونٹوں پر، ناخنوں پر یا صفائی یا خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے خوبصورتی یا بہتری کا مقصد ہو۔ بات کر لیتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کی۔ کورونا کے 55 نئے کیسز، ماہ میں ویکسینیشن کا تناسب سب سے زیادہ۔ سعودی عرب میں بدھ 29 ستمبر کو کورونا کے 50 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ بدھ کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 55 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 46 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 4 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8713 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے، سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں سے 224 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ ایکسپو 2020 دبئی کی افتتاحی تقریب امارات اور دنیا بھر میں آن لائن دکھائی جائے گی۔ دبئی کی ایکسپو 2020 کی ستاروں سے بھری افتتاحی تقریب بین الاقوامی سامعین اور UAE کے 430 سے زیادہ مقامات پر لائیو نشر کی جائے گی، اور عرب نیوز کے مطابق جمعرات کو شروع ہونے والی اس ایکسپو کی اس افتتاحی تقریب کے لیے متحدہ عرب امارات کے ایئرپورٹ، شاپنگ مال، ہوٹل، کلینکس اور دیگر مقامات پر سکرینیں لگائی جا رہی ہیں۔ اس تقریب میں موسیقی اور ثقافتی پرفارمنس کو آن لائن شیئر کیا جائے گا۔ دنیا بھر کے ناظرین جو افتتاحی تقریب ہے اس کو عالمی لائیو سٹریم کے ذریعے دیکھ سکیں گے، جو کہ virtualexpo.world اور ایکسپو ٹی وی کے ساتھ عرب نیوز کی ویب سائٹ پر سعودی وقت کے مطابق وہ شام 6:30 بجے دستیاب ہوگی۔ 1 اکتوبر کو آتش بازی کی نمائش دبئی فیسٹیول سٹی، دی فریم اور پام جمیرہ دی پوائنٹ میں ہوگی، جو 2013 میں بودی جیتنے سے لے کر مشرق وسطیٰ، افریقہ اور جنوبی ایشیا کے علاقے میں پہلی عالمی ایکسپو کھولنے کے سفر کی یادگار ہے۔ ایکسپو 2020 میں پرفارم کرنے والوں میں عالمی شہرت یافتہ اینڈریا بوسیلی بھی ہیں۔ اس تقریب میں گولڈن گلوب جیتنے والی اداکارہ، گلوکارہ اور نغمہ نگار اینڈرائڈے اور برطانوی گلوکارہ اور گیت نگار ایلی اور دیگر اسٹارز بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔